احسان ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا، کس طریقے سے تھریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو، پاکستان کی ریاست کو، اور اس سب کے پیچھے اگر کوئی ایک شخص جو کہ ہم سب کو نظر آتا ہے وہ احسان کا ہے۔ زرداری صاحب کو بھی اب اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ $1,00,000 پر منتھ ارگ جو کہ پریزیڈنشل پیلس کہلاتا ہے اس کے لیے چائنا جو ہے وہ بھیج رہا ہے۔ جوائنٹ چیف چیئرمین براؤن US نیوی کے، ان کو بھی یا تو فائر کر دیا جائے گا یا ریموو کر دیا جائے گا۔ $21 ملین US ایڈ کے تھرو جو ہے وہ انڈیا کے اندر امریکہ نے ڈالے۔ جو ہمارا میزائل پروگرام ہے اس سے امریکہ کو کیا پرابلم ہے؟ ٹرمپ نے کچھ کہا، اس پہ انڈیا کے اندر طوفان برپا ہوا ہے۔ السلام علیکم جی، میرا نام سلمان جاوید ہے اور آج میں پھر سے کچھ نئی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، جس کے اندر کچھ تو بین الاقوامی خبریں ہیں، کچھ ریجنل ہیں اور ایک آج جو ہے وہ ڈومیسٹک ہے، لیکن اس کے بھی سیکیورٹی ریپرکشنز کے حوالے سے ہی ہم بات کریں گے۔ تو پہلی جو خبر ہے وہ دہلی کے CM کے حوالے سے ہے، دوسری انڈیا کے اندر امریکہ کے حوالے سے ایک ایسی خبر ہے جس پہ ٹرمپ نے کچھ کہا اور اس پہ انڈیا کے اندر طوفان برپا ہوا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ لال مسجد، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کے ایک ڈومیسٹک ایشو ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اس کے حوالے سے کیا بات چیت چل رہی ہے، اور اسی طریقے سے چائنا کے حوالے سے ایک خبر ہے جو کہ افغانستان کے حوالے سے ہم لوگ ڈسکس کریں گے، اور اسی طرح چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہے مسٹر براؤن، جو کہ امریکہ کے نیوی کے اس وقت چیئرمین جوائنٹ ہیں، ان کے حوالے سے خبر ہے چھوٹی سی، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کے اوپر کیا چل رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں لال مسجد سے۔ لال مسجد کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی کہ جو احسان ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا گیا۔ اس کے اوپر کافی واویلا ہوا، اس پہ کچھ طالبات کو بھی پکڑ کے لے گئے ہیں، اور اس پہ پھر ایک جو ہے وہ ویڈیو سامنے آئی ایک صاحب کی۔ وہ ویڈیو پہلے آپ دیکھ لیں مختصر، اور اس کے بعد پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو وارن کرتے ہیں جو انہوں نے آج احسان صاحبہ کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا ہے۔ اگر 24 گھنٹے کے اندر احسان صاحبہ کو رہا نہ کیا گیا تو ہم اپنے جسموں کے ساتھ بارود باندھ کر تمہاری بیسز پر پھٹیں گے۔ کچھ عرصہ قبل پولیس انسپیکٹر اشفاق وڑائش نے بھی احسان صاحبہ سے بدتمیزی کی اور ان کا برقع پھاڑا، اور غازی صاحب کو بھی CTD نے اٹھانے کی کوشش کی۔ ہم یہ سب بھولے نہیں ہیں، ہر ایک چیز کا بدلہ لیا جائے گا۔ اگر احسان صاحبہ اور ان کے ساتھ قید طالبات کو 24 گھنٹوں میں رہا نہ کیا گیا تو تمہارا تماشا انٹرنیشنل میڈیا پر پوری دنیا دیکھے گی۔ تم لوگوں کے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے۔ آپ نے ویڈیو دیکھی؟ ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا کہ موصوف جو ہیں وہ کس طریقے سے تھریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو، پاکستان کی ریاست کو، اور بتا رہے ہیں کہ بارود باندھ کے ہم تمہاری بیسز کے اوپر پھٹیں گے اگر 24 گھنٹے کے اندر احسان کو رہا نہ کیا گیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ احسان نے، اگر آپ کو یاد ہو، آج سے کوئی 2-3 سال پہلے بھی اس طرح کی ایک تھریٹ دی تھی جب ان کے اوپر ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا، جب انہوں نے بہت سارا وہی کام اور وہی حرکتیں کرنا شروع کر دی تھی جو انہوں نے پہلے بھی کی تھی لال مسجد کے آپریشن سے پہلے۔ اس وقت بھی اسی طریقے سے چل رہا تھا معاملہ۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو ڈیورنگ لال مسجد آپریشن بھی، جب لال مسجد کے آپریشن کے اوپر معاملات چل رہے تھے، اس وقت بھی احسان نے TV پر آ کر، نیشنل TVs پر آ کر یہ کہا تھا کہ ہمارے جو مجاہدین ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور وہ سوسائڈ بامبرز بھی پہنچ چکے ہیں لال مسجد کے اندر، اور وہ لوگ جو ہے وہ جب بھی ہم لوگ اعلان کریں گے وہ پاکستان کے اندر اپنا جہاد شروع کریں گے اور پاکستان کے اندر اسلام جو ہے اس کو وہ سربلند کریں گے۔ یہ پہلی دفعہ کا تھریٹ نہیں ہے، یہ ہر دفعہ کا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ لال مسجد کے آپریشن کے فوراً بعد حفظہ بریگیڈ بنتی ہے، جو کہ ایک طرح سے TTP کا جو اٹھان ہے اس کے اندر اس حفظہ بریگیڈ کا اور اس طرح کے معاملات کا بہت بڑا کردار ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ٹیلی گرام اور واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں، مختلف فورمز بنے ہیں جس کے اوپر ہم جامعہ حفظہ کی جو لڑکیاں ہیں اور طالبات ہیں، یہ مسلسل پاکستان کی فوج، پاکستان کی ریاست کے خلاف نہ صرف یہ کہ مسلسل ہرزہ سرائی کرتی رہتی ہیں، بلکہ لوگوں کو ریکروٹ کرنے میں، ان کی سمپتھیز گین کرنے میں بھی ایک مسلسل کردار ادا کر رہی ہیں۔ اور اس سب کے پیچھے اگر کوئی ایک شخص، کوئی ایک انڈیویجول، کوئی ایک ایسا نام جو کہ ہم سب کو نظر آتا ہے وہ احسان کا ہے۔ آئی ایگری کہ ہائی ہینڈڈنیس کے بجائے ان کو پراپر طریقے سے گرفتار کیا جائے اور خواتین کے ہی تھرو ان کو گرفتار کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ خواتین فورس کا ہی استعمال کیا گیا ہے، لیکن کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اگر آپ ریاست کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں اور ان کو پھر TTP کی طرف رخ موڑ کے ان کو وہاں پہ بھیجتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں سے کھڑے ہو کے لوگ ریاست کو تھریٹ کرتے ہیں جب بھی آپ کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے اب ریاست کو جو ہے اس کے اوپر اب کوئی قدم اٹھا لینا چاہیے۔ اور اس پہ میرا خیال ہے زرداری صاحب کو بھی اب اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے جو ہمارے اس وقت کے پریزیڈنٹ ہیں، کہ انہوں نے اور ملک ریاض نے
ریومر یہ ہے کہ ایک ڈیل کی تھی جس میں مولانا عبدالعزیز صاحب کو دوبارہ سے ری انسٹیٹ کیا گیا تھا، اور جو لال مسجد آپریشن کے بعد جو رینوویٹ ہوئی تھی، جو دوبارہ سے تعمیر ہوئی تھی، اس کے اندر بھی ملک ریاض صاحب جو کہ ایبسکاؤنڈر ہیں پاکستان سے، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور پیسہ ہے، اس کے اوپر بھی ایک تحقیق ہونی چاہیے اور اس کے اوپر بھی بات چیت ہونی چاہیے۔ تو یہ تو تھا جی پہلا معاملہ۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ چائنا کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے ہے۔ خبر یہ آئی افغانستان انٹرنیشنل کے اندر کہ $1,00,000 پر منتھ سنس 2021 جب سے طالبان نے ٹیک اوور کیا، ارگ جو کہ پریزیڈنشیل پیلس کہلاتا ہے افغانستان کے اندر، اس کے لیے چائنا جو ہے وہ بھیج رہا ہے، اور یہ تقریباً کوئی $63 ملین جو ہے وہ ان ٹوٹل بن جاتا ہے ابھی تک جو کہ چائنا نے دیا ہے افغانستان کو اس مت کے اندر۔ طریقہ ہے اوبیسلی ایک طریقے کا کہ جی کہ آپ اپنے آپریشنز کو چلانے کے لیے یہ پیسے پکڑیں۔ چائنا یہ کام کیوں کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے؟ ظاہر ہے چائنا کے اپنے مقاصد ہیں، اسٹریٹجک مقاصد ہیں، اور اس کے اندر وہ چاہے گا کہ وہ افغانستان کے ساتھ ایک اچھی ریپو بلٹ اپ کرے۔ یہ ہر ملک نے یہاں پہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایرانینز کی طرف سے بھی آپ کو ایسی کوئی خبر سننے کو ملے کہ وہ بھی کچھ ایسا پے کر رہے ہیں افغانستان کو، جسٹ ٹو کیپ تھنگس ان بیلنس۔ پاکستان کے حوالے سے بھی اس طرح کی کچھ خبریں آنا شروع ہوئی تھیں، لیکن پاکستان نے پھر ظاہر ہے اس چیز کے اوپر زیادہ بات چیت نہیں، کیونکہ پاکستان کی اپنی اکانومی کے حالات اس قسم کے ہیں کہ پاکستان اتنی بڑی رقوم دینے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ازبکستان کے حوالے سے، قزاقستان کے حوالے سے، رشیا کے حوالے سے، چائنا کے حوالے سے، UAE اور قطر کے حوالے سے، اور پھر امریکہ کے حوالے سے یہ خبریں مسلسل سامنے آتی رہتی ہیں کہ ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان کے اندر پیسے جو ہے وہ بھیجتا رہے۔ دس از ون آف دا میجر ریزنس کہ کیوں جو ڈالر ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ وہاں پر اتنا زیادہ اسٹیبل ہے، اور پاکستان کے مقابلے میں اس کی کرنسی کیوں زیادہ مضبوط ہے۔ اس کے اندر کوئی اکنامک ایلیمنٹ نہیں ہے جو کہ آپ کو نظر آتا ہے، بلکہ یہ جو فلائٹ آف ڈالر ہے ٹورڈز افغانستان تھرو ڈفرینٹ مینز اینڈ میتھڈز، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ اور جب اس کے اوپر آج سے 2 سال پہلے بات چیت ہونا شروع ہوئی تھی، اور جب ہمارے ہاں سے اسمگلنگ اور اس کے اوپر کلیم ڈاؤنس شروع ہوئے تھے، تو بڑی لیدے ہوئی تھی اور بڑا مذاق اڑایا گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب لوگوں کو احساس ہو رہا ہوگا کہ واقعی ہی جو ہمارے کچھ اداروں نے اس وقت ایک ڈسکشن شروع کی تھی اور اس کے اوپر انگلی اٹھائی تھی کہ یار یہ دیکھیں یہ افغانستان کے اندر جو سارا ڈالر جا رہا ہے، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں جا رہا ہے اور کس لیے جا رہا ہے، تاکہ وہاں پہ کوئی انلیگل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ دوبارہ سے نہ شروع ہو جائیں ٹیررزم کے حوالے سے۔ تو اس وقت لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، لیکن اب میرا خیال ہے سب کے سب اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ واقعی پاکستان کے جو کنسرنس تھے وہ کتنے ویلڈ تھے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے جی جوائنٹ چیف چیئرمین براؤن جو ہیں US کے نیوی کے سینئر موسٹ یہ اوبیسلی ہوتے ہیں، ان کی بھی لسٹ کے اندر نام آیا کہ جی کہ ان کو بھی یا تو فائر کر دیا جائے گا یا ریموو کر دیا جائے گا۔ اور سیکٹری جو ہیکسیت ہیں، ڈیفنس سیکٹری ہیکسیت، انہوں نے بیسیکلی اس چیز کا اندیا دیا ہے اپنی کسی ٹاک کے اندر۔ امریکن میڈیا کے اندر اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ یہ کل جو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ جی کہ تقریباً کوئی 8% بجٹ کٹس جو ہیں وہ لگیں گے، میرا خیال ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے۔ اور جو وہ ایکسٹرا ایسے لوگ جو کہ پرفارم نہیں کر سکے، جن کا کوئی کام نہیں ہے، ان کو آہستہ آہستہ ریموو کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اس کا ایک تھوڑا سا ریشل اینگل بھی لوگ جو ہے وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں، چونکہ مسٹر براؤن جو ہیں وہ بلیک ہیں، تو شاید اس وجہ سے ان کے اوپر یہ ایک کلیم ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے، اوبیسلی ایسا شاید ہو نہ، لیکن بہرحال یہ بھی اس کا ایک اینگل ہے۔ دہلی کی CM کے اوپر بات کرتے ہیں۔ دہلی کی جو CM ہیں وہ ہیں ریکھا گپتا۔ ریکھا گپتا جو ہیں ابھی BJP نے آپ پارٹی کو جو وہاں پہ شکست دی، اور اس کے بعد وہاں پہ اب دہلی کے اندر وہ برسر اقتدار آ گئے ہیں۔ تقریباً 2 ہفتے کے بعد انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں ریکھا گپتا کو CM بنانا ہے۔ ریکھا گپتا کوئی بہت زیادہ نون نیم نہیں ہے، ایک ان نون سا نیم ہے اگر آپ پولیٹیکل ایرینا کو دیکھیں، پولیٹیکل لینڈسکیپ دیکھیں انڈیا کا۔ لیکن اگر آپ BJP کے رینکس اینڈ فائلز کو دیکھیں اور ان کی چیٹر کو پڑھیں تو وہاں پہ یہ کافی نون فگر ہیں، اور یہ اسٹوڈنٹ یونین کی اپنی یونیورسٹی کے دور میں اپنی اسٹوڈنٹ ونگ کی، یہ یوتھ ونگ کی صدر بھی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ RSS سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ RSS کے جو کمانڈرز ہیں وہ ان سے بہت خوش ہیں، ان کے کام سے بہت خوش ہیں۔ میں بہت انٹرسٹنگ ایک بات آگے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ سنیے گا۔ اور ان کو پک کرنے کے لیے ظاہر ہے وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ BJP والے کہ ہم ایک خاتون کا فیس سامنے لے کر آئیں، اور جو کجریوال ہے جو کہ آپ کے وہ تھے پریزیڈنٹ تھے اور جن کے اوپر کرپشن کے چارجز لگے، جس کے سے انہوں نے اپنا ووٹ بینک لوز کیا، اب وہ ان کے مقابلے کے اندر وہ بیسیکلی یہ شو کریں گے کہ ہم نے عورت کو لا کے وہاں پہ رکھ دیا اور کھڑا کر دیا اور بات کریں گے اس سے۔ ایک سائڈ پہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں ہماری CM لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر، اور ایک سائڈ پہ دہلی کی CM جو ہے وہ ریکھا گپتا ہیں۔
تو شاید یہ بھی ایک مقابلے کی فضا جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے. یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جی کہ وومن امپاورمنٹ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے, انڈیا کے اندر بھی اسی طریقے سے پنپ سکتی ہے. لیکن اس سے بھی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ برہمن نہیں ہے, یہ ویشیاں ہیں. یعنی ویش جو کہ ہندو کاسٹ سسٹم کے اندر تھرڈ کیٹیگری کے اندر آتا ہے. سب سے اوپر برہمن ہوتے ہیں, پھر کھشتری ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ویش ہوتے ہیں, پھر نیچے شودر ہوتے ہیں. تو یہ ویشیاں ہیں, اور ان کو اسی وجہ سے لایا گیا ہے تاکہ پریزنٹ کیا جا سکے کہ جتنے بھی کاسٹ سسٹمز ہیں ہندو مت کے اندر, ہندوتوا کے اندر, وہ سارے کے سارے ان کی نظر میں ایک ہی ہیں, اور ان کے مقابلے کے اندر باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ادرائزیشن جو ہے وہ اس کو انہوں نے باقاعدہ ایک سولیڈیفائی کرنا ہے, بات کرنی ہے اس کے اوپر کہ اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ امپورٹنٹ یہ اس لیے ہے کیونکہ اگر میں اکثر اپنی ٹاکس کے اندر اور اپنی باتوں کے اندر یہ بات رکھتا ہوں کہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بی جے پی کا مقصد کیا ہے, آر ایس ایس کا مقصد کیا ہے, تو بی جے پی کے ایک بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں جو کہ ان کے فارن منسٹر بھی رہے اور پھر ان کے بعد میں پرائم منسٹر بھی رہے, اٹل بہاری واجپئی. ان کی ایک تقریر ہے, سوارکر جو کہ آر ایس ایس کے آپ کہہ لیں کہ سب سے بڑے آئیڈیالوگ تھے, جن کے بنیاد کے اوپر, جن کے نظریات کی بنیاد کے اوپر آر ایس ایس کا قیام وجود میں آیا. ان کے ایک اینیورسری ہے اور اس کے اوپر وہ کھڑے ہو کے ایک تقریر کر رہے ہیں. اس تقریر کو میں بار بار اپنے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, جتنے بھی میرے کولیگس ہیں, جتنے بھی میرے دوست ہیں, جتنے بھی میرے سننے والے ہیں, ان سب کو میں کہتا ہوں کہ اس کو جا کے ضرور سنیں اور اس میں سے نوٹس لیں. It's one of the most intellectual discourse that you would see from some BJP leader. اور اٹل بہاری واجپئی کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ بہت انٹلیکچولی بہت زیادہ اسٹرانگ تھے. تو انہوں نے بیسیکلی لے ڈاؤن کیا ہے ایک پورا فیکٹر کہ کس طریقے سے وہ ہندوتوا کے سارے کانسیپٹ کو لے کے چلتے ہیں, اور اس میں کس طریقے سے وہ ادرس, یعنی اسپیشلی جو ملیچ ہیں, یعنی کہ ملیچ مطلب ملیچا جو ہے وہ مسلمس کو کہتے ہیں, ان کو وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں. اور اس میں وہ جتنے بھی کاسٹ کے لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ ہندو مت سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو وہ کس طریقے سے اپنے اندر سمونے کی بات کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اور ان کا ایک کامن گراؤنڈ کریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ جی کہ یہ ہم سب جو ہیں اکٹھے ہیں, ہمارے اپنے انٹرنل جو بھی کاسٹ سسٹمز اور ایشوز ہیں وہ ہم آپس کے مسئلے ہیں, لیکن ہمارا جو ایک جوائنٹ فرنٹ ہے, اٹ شوڈ بی آؤٹ دیئر, اٹ شوڈ بی ریپرزینٹیڈ ان اے مینر کہ جو ادرز ہیں, چاہے وہ, اور ان کے لیے ادرز اگین جیسے میں نے کہا کہ جو سب سے بڑا ہے وہ ملیچا جو ہے وہ مسلم ہے, اس کو وہ کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں. دہلی چونکہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا پایا تخت بھی رہا مغل ایمپررز کا, اور وہاں پہ بہت ساری ایسی یادگاریں مسلمانوں کے حوالے سے موجود ہیں جو کہ آج بھی ہم لوگ جس کو دیکھتے ہیں اور جس پہ بات کرتے ہیں. تو دہلی کے اوپر ایک بی جے پی آر ایس ایس کے جو اسٹال واٹ ہے اس کو سی ایم بنا کے لا کے کھڑا کرنا, یہ بہت بڑی ایک ٹیلنگ سٹوری ہے. اور دیکھتے ہیں کہ اب آگے یہ بات کہاں جاتی ہے. کیا یہاں پہ بھی یو پی کی تاریخ جو ہے وہ دہرائی جائے گی, اور یہاں پر بھی مسلمانوں کے جو نشان ہیں, جو ان کی تاریخ ہے, اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ یہ اب آنے والا وقت بتائے گا. آخری جو جس کے اوپر بلکہ سیکنڈ لاسٹ ہے, اس میں ہے انڈیا کے اندر ایک طوفان اٹھا ہوا ہے. $21 ملین کی ایک بات ہوئی ہے جس کے اندر ایلن مسک نے بیسیکلی ڈاج جس کو وہ کر رہے ہیں, ڈاج سے ایک ٹویٹ ہوئی اور اس کے اوپر اس نے بتایا جی کہ ہم کن کن جگہوں کے اوپر خواہ مخواہ میں پیسے دے رہے تھے, اور اس میں سے ایک لائن یہ لکھی ہوئی تھی کہ $21 ملین یو ایس ایڈ کے تھرو جو ہے وہ انڈیا کے اندر امریکہ نے ڈالے تاکہ ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے. اس کے اوپر اس وقت انڈیا کے اندر بہت زیادہ لے دے ہو رہی ہے, اور تمام دنیا میں بات ہو رہی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کا دعویٰ کرنے والی جو قوم ہے وہ کس طریقے سے امریکہ کے جو پیسے ہیں ان کے تھرو لوگوں کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ باہر نکلیں اور ووٹ دیں. یہ ہمارے ہاں کے بھی بہت سے لوگوں کے لیے ایک تعزیانہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بی جے پی کو کبھی وہ اٹھا کے ایگزامپل کے طور پہ پیش کرتے تھے, کبھی وہ انڈیا کی ڈیموکریسی کو بہت بڑا ایک ایگزامپل کے طور پہ پیش کرتے تھے, کبھی وہ یہ بتاتے تھے کہ جی کہ سب سے بڑی ڈیموکریسی جو ہے انڈیا کی, چاہے وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جو مرضی ہو رہا ہو, لیکن آپ اس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ ضرور لیں. وہاں پہ انٹرونشن نہیں ہوتی کہیں سے, وہاں پہ سارے لوگ ہی اپنی وہ کرتے ہیں. وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا انٹرونشن کرنی ہے, را نے, اور انہوں نے کیا بات کرنی ہے اس پہ تو چلے ہم بعد میں بات کریں گے. ڈائریکٹ امریکن انٹرونشن کا ثبوت خود امریکنس نے دے دیا ہے, اور ابھی تو صرف ایک ثبوت آپ کے سامنے آیا ہے. ایک سائلنٹ اسٹیبلشمنٹ جو کہ دنیا کے اندر کام کر رہی تھی, وہ کس طریقے سے گلوبل آرڈر کے اندر گلوبل ساؤتھ کو وہ کس طریقے سے ڈیل کرتی ہے, اس کا بہت کم لوگوں کو اندازہ ہے, اور اس کے اوپر بہت کم لوگ جو ہے وہ یقین کرنے کو بھی تیار ہوتے ہیں. انڈیا بھی اس سے مبرہ نہیں ہے, اور انڈیا کے اوپر یہ جو بات ہے یہ $21 ملین لے کے صرف اس الیکشن کے اندر لوگوں
लोगों को बाहर निकालने की बात, मेरा ख्याल है इस पर काफ़ी अब बातचीत होनी चाहिए। स्मिता प्रकाश जो कि ANI की हेड हैं, जो कि इंडिया डिसइंफो लैब के अंदर टॉप के ऊपर था जो ये न्यूज़ एजेंसी, वो भी कल काफ़ी बेचारी सीख पा हुई थी और बार बार कही थी कि जी हमने पैसे नहीं लिए, ये देखें पैसे ये किसको गए होंगे, चाहे शायद ये इंडिया को गए होंगे। इंडिया मींस जो कि उनकी अपोजिशन पार्टीज़ का एक जॉइंट फ्रंट था उसको। इसके बाद आखिरी ख़बर हम बात करते हैं जनाब बिलावल साहब की। बिलावल साहब जो हैं वो म्यूनिख के अंदर भी गए और उसके बाद जो ऑक्सफोर्ड यूनियन है उसके अंदर भी उन्होंने एक डिबेट की और दोनों जगह पे उन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीरें की हैं। स्पेशली ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो देखने और सुनने के काबिल है। हमें 10 इख्तलाफात हो सकते हैं बिलावल साहब से, बहुत से लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन इफ़ यू रिमेंबर व्हेन ही वाज अ फॉरेन मिनिस्टर ही एक्चुअली टुक नॉट ओनली इंडिया बट मोदी टू द क्लीनर्स, और उसने ऑनलाइन एक उसके ऊपर बैठ के कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही थी कि इट इज़ मोदी हु इज़ द बुचर ऑफ गुजरात, जिसको आप लोग जो है वो रेड कारपेट सारा देते हैं और पाकिस्तान को आप लोग जो है वो बैकफुट पे डालते हैं। ये ऐसी स्टेटमेंट्स जो है ज़ाहिर है कोई ऐसा शख्स ही दे सकता है जिसने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी एक होमवर्क की हो। इसी तरीके से अफगानिस्तान के केस को भी बीइंग अ फॉरेन मिनिस्टर वो बहुत अच्छे तरीके से डील करते रहे और बल्कि वो लोगों को ये समझाते रहे कि अगर आप NRF को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप दूसरे फ्रिंज एलिमेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं लाइक ISIS और वगैरह, तो गुड लक विद दैट, और अफगानिस्तान कभी भी इस तरह स्टेबल नहीं होगा। और उन्होंने बल्कि ये भी कहा था, हालांकि वो एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, सोशलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं आइडियोलॉजिकली, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि वो एक रियलिस्ट या प्रैग्मेटिक लीडर के तौर पे जो है वो सामने आके ये बात करते हैं कि जी अफगानिस्तान में जो भी पॉलिटिकल रियलिटी है उससे आप जाके बातचीत करें। उसके बाद उन्होंने ये भी कही थी बात ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर कि जो हमारा मिज़ाइल प्रोग्राम है इससे अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है या अमेरिका क्यों इसके ऊपर इतना सीख पावर होता है और हर वक्त जो है वो सैंक्शंस उठा के डाल देता है। पाकिस्तान, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जायब ली अमेरिका की तरफ कि ना तो हम पनामा की तरफ हमारे कोई रुख हैं कि हमने वहाँ पे जाके कब्ज़ा करना, ना हमारे किसी और तरफ, हमने अपने डिफेंस के लिए बनाया हुआ था। बड़ी ज़बरदस्त एक जायब थी ये, विच आई रियली लाइक्ड, और मेरा ख्याल है कि बिलावल को इसके ऊपर दाद बनती है कि वो इंटरनेशनल फोरम्स पे खड़े हो के वो जो हमारे कुछ पॉलिटिकल स्टॉल वार्ड्स हैं अपनी एक दूसरी पार्टी PTI के, जो कहते हैं कि इमरान खान की एक बड़ी सिफ्त ये है कि बड़ा ज़बरदस्त बोलता है, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर करता है। आई थिंक दे शुड ऑल्सो सी के बिलावल जो है वो किस तरीके से जाके बात करते हैं, लॉजिकली करते हैं, और किस तरीके से वो दूसरों को नाको चने भी चबाते हैं। बाकी उनके पॉलिटिकल एंड के ऊपर आपके जो भी इख्तलाफ होते हैं वो मेरे भी हैं उनसे, और मैं कोई बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं उनका, लेकिन जहाँ पे उन्होंने कोई अच्छी बात या चीज़ कही है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको उठाना चाहिए और उसको अपने डिस्कोर्स का हिस्सा बनाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई गुफ्तगू के बाद। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप सब जब तक फीडबैक नहीं देंगे तब तक मैं अपने आप को अपने कंटेंट के अंदर बेहतर नहीं कर सकूँगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए ताकि मेरा चैनल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और आवाज़ जो है, ये बात जो है वो लोगों तक पहुँच सके कि इधर उधर की बातें करने के बजाय अगर हम लोगों को अच्छे मौज़ूआत के ऊपर लेकर आके बात करना शुरू करें तो मेरा ख्याल है कि वो हमारी कौम की जो एक ग्रूमिंग है उसके लिए बहुत बेहतर होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।